جی السلام علیکم۔ آپ کو پتہ ہے کہ نماز جماعت پہ ہم ماشاءاللہ کتنی حدیثیں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، تو بس یہ تھوڑی سی حدیثیں اور ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں تاکہ جو کچھ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اس کے بارے میں ہم لوگ تھوڑا سا اور جان لیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نماز قائم کی گئی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک ہماری طرف کر کے فرمایا کہ اپنی صفوں کو سیدھا کرو اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑے ہو، بے شک میں تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور یہ کیا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑے ہونے میں کئی مسئلے ہیں کہ ایک تو ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونے سے سب کو سیدھا رکھنے میں مدد ملتی ہے، دوسرے امیر غریب سب کے سب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑے ہوتے ہیں، اور دوسرے کے اس سے انسان کے جو ہے احساس برتری امیری غریبی کا جو احساس ہوتا ہے، احساس کمتری اور برتری جو ہے وہ دونوں جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اسلامی مساوات کا روح پرور منظر قائم ہوتا ہے۔ معاشرے کے بڑے چھوٹوں کو اس طرف شانے بشانے قدم سے قدم ملا کر کھڑے ہونے سے یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے حضور میں سب ایک جیسے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفوں میں خوب مل کر کھڑے ہو، بیچ میں جگہ نہ چھوڑو اور ایک صف دوسری صف سے نزدیک رکھو اور گردنوں کو بھی برابر رکھو۔ پس قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں دیکھتا ہوں کہ شیطان صف میں چھوڑی ہوئی خالی جگہ میں اس طرح گھس آتا ہے گویا وہ بکری کا بچہ ہے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی صفوں کو سیدھا رکھا کرو، بے شک میں تمہیں اپنے پشت کے پیچھے سے بھی دیکھ لیتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کیا کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے شانے کو اپنے پاس والے نمازی کے شانے سے اور اپنے قدم کو اس کے قدم سے ملا دیتا ہے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑے ہوتے تھے، بیچ میں ذرا جگہ بھی نہیں چھوڑی جاتی تھی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سمرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس طرح صفے نہیں باندھتے جس طرح فرشتے اپنے رب کے پاس صفے باندھتے ہیں؟ ہم نے عرض کیا فرشتے اپنے رب کے پاس کیسے صفے باندھتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی صفوں کو پورا کرتے ہیں، صفوں میں خوب مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اب پہلی صفوں کو پورا کرنے سے کیا مطلب ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب ایک صف پوری ہو جاتی ہے تو پھر دوسری شروع کرتے ہیں، ایسی جب دوسری صف پوری ہو جاتی ہے تو پھر تیسری شروع کرتے ہیں، اور ایسا نہیں کرتی کہ ایک صف جو ہے ابھی وہ پوری کمپلیٹ بھی نہ ہو تو دوسری شروع کر دیں، یہ مطلب ہے اس کا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں کی صفوں میں سب سے اچھی صف پہلی صف ہے اور سب سے بری صف آخری ہے، اور عورتوں کی صفوں میں سب سے اچھی صف آخری صف ہے اور سب سے بری صف پہلی ہے۔ یہ جو ہے ابو داؤد کی حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جماعت کو اس طرح کھڑا فرماتے تھے کہ مردوں کی صفیں آگے ہوتی تھی اور عورتوں کی پیچھے۔ اس میں تو ایک یہ خوبی ہوتی تھی کہ عورتیں مردوں کی نگاہوں کے سامنے نہیں آتی تھیں، اور دوسرے نماز ختم ہونے پر عورتیں آرام سے پہلے چلی جایا کرتی تھی اور مرد بعد میں جاتے تھے۔ عورتوں کی آخری صف اس لیے زیادہ اچھی سمجھی گئی ہے کہ مردوں سے دور تر ہوتی تھی، اور ایسے ہی جو خواتین آخری صف میں ہوتی تھی وہ نماز ختم ہوتے ہی بہت زیادہ سہولت آرام اور جلدی سے واپس جا سکتی تھیں۔ اس کے برعکس عورتوں کی پہلی صف مردوں سے قریب تر ہوتی تھی۔ صف میں جو خواتین کھڑی ہوتی تھیں وہ جاتے وقت اتنی سہولت اور جلدی سے نہیں جا سکتی تھیں جتنی کہ آخری صف والی خواتین چلی جایا کرتی تھیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنی مسجد میں نماز ادا کرے تو اپنی نمازوں میں سے اپنے گھر کے لیے بھی کچھ حصہ رکھ لیں، یعنی سنتیں یا نفل وغیرہ گھر جا کر پڑھ لیا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی نماز کے باعث جو اپنے گھر میں پڑھے گا اس کے گھر میں خیر و برکت عطا فرمائیں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھا کرو، یعنی سنتیں نفل وغیرہ، اور انہیں قبرستان نہ بنا لو جو نماز سے خالی ہوتی ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یہ ہدایت بظاہر مردوں کے لیے ہوتی ہے، فرض نماز مسجد میں پڑھو تو سنتیں نفل وغیرہ گھر میں بھی ادا کر لیا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم گھر میں کوئی نماز بھی پڑھا کرو، جہاں تک کہ خواتین کا تعلق ہے تو وہ اپنی فرض نمازیں بھی گھر ہی میں ادا کیا کریں تو زیادہ فضیلت کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ جو ہمارے ایمان ہے مرتے دم تک قائم و دائم رہے، خاتمہ بالخیر ایمان پر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ میرے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔